اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم، یہاں پہ جو منہا کی ضمیر ہے اس سے مراد جو ہے یہ زمین ہے، یعنی یہ زمین کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا مخاطب سب انسان ہے کہ تم اے انسانوں، اے تمام دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا۔ اب ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہماری پیدائش تو مٹی سے نہیں ہوئی ہے بلکہ نطفے سے ہوئی ہے، مرد اور عورت کا نطفہ ملتا ہے تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کیسے یہ یہاں پہ فرمایا گیا؟ تو بجوز آدم علیہ السلام کے، یعنی دیکھیں آدم علیہ السلام کی پیدائش تو براہ راست مٹی سے ہوئی تھی، مختلف جگہوں سے مٹی لی گئی اور اس مٹی کو ایک جگہ اکٹھا رکھا گیا، اس کو گوندا گیا، اس کے اوپر 40 دن تک بارش برستی رہی اور جو ہے اس سے پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس میں پھر روح پھونکی گئی۔ تو ان کی پیدائش تو براہ راست مٹی سے ہوئی، تو یہ خطاب جو ہے وہ کیوں ہے یہاں پر، کیوں کہا گیا؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اصل میں انسان کا جو اصل ہے، یعنی سب کے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے واسطے سے سب کی تخلیق کو مٹی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض جو علماء اکرام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان جب پیدا ہوتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں، جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت بچے کی ناف میں ایک جز مٹی کا ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کی پیدائش جو ہے پھر کیا ہوئی، اس کی پیدائش میں مٹی بھی شامل ہو گئی۔ اور اسی حدیث کا باقی حصہ یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ اسی زمین میں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس کے خمیر میں شامل کی گئی، اور فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی میں دفن ہوں گے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی، اور یہاں پہ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ انسان جو ہے یعنی بالواسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی غذا کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، انسان کی کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زمین سے کی پیداوار ہیں۔ تو یعنی اصل چیز جو ہے انسان کے جسم میں خون ہے، جو جسم کے ہر حصے میں پہنچ کر اس کی جو خوراک ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ تو پھر جو مادہ تولید ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی زمین کی حاصل کردہ غذا سے حاصل ہوتا ہے، تو اس سے انسان کی نسل جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین یعنی مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ اس کی خوراک، اس کا جسم، اس کا خون اور حتیٰ کہ اس کا جو مادہ تولید ہے وہ سب کا سب اسی غذا کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، منہا خلقناکم، کہ ہم نے تم کو اسی یعنی زمین سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں 3 توجیہات ہیں، ان تینوں کو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ پھر اسی آیت میں جو ہے اگلی بات فرمائی وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، یعنی ہم اسی مٹی میں تمہیں واپس لائیں گے۔ انسان مر کر مٹی میں ہی دفن ہو جاتا ہے، تو اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مردے کو زمین میں دفن کرنا ہی فطری عمل ہے۔ اس کے برخلاف بعض لوگ جو ہیں اپنے مردوں کو کسی اونچی مچان میں رکھ دیتے ہیں اور پرندوں کی خوراک بنا دیتے ہیں، یا بعض لوگ جلا دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہیں اب ایسا کرتے ہیں کہ بڑی بڑی جیسے درازیں ہوتی ہیں ان میں مردے کو رکھ کے اس کو دراز کو بند کر کے اندر جو ہے وہ کرنٹ چھوڑا جاتا ہے، جس سے وہ بالکل راکھ بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے ہماری یہاں سے پاکستان سے ایک جماعت گئی تو وہاں پہ کھٹمنڈو میں کسی خاتون نے بتایا کہ ہمارے یہاں مردے کو جو ہے لکڑیوں کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے منہ کو کھول کے اس کے منہ میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کا تیل ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے جو اس کے جسم میں ساری جگہ پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد جب اس کو آگ لگانی شروع کی جاتی ہے تو پہلے اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ یعنی آگ والی لکڑی ڈالی جاتی ہے، تاکہ پہلے وہ اندر سے جلے اور پھر وہ جو ہے اچھے طریقے سے باہر سے بھی جل جائے، یعنی کہ پورا کا پورا راکھ بنانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یعنی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس مرنے کے بعد اگر زمین میں دفن کیا جائے تو زمین کیسے ایک شفیق ماں کی طرح انسان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، جبکہ آگ تو دشمن ہوتی ہے،
اور اپنی میت کو اس کے حوالے کرنا تو ایسے جیسے دشمن کے حوالے کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں نا کہ جب کوئی شخص سفر پر جاتا ہے تو اپنے بچے کو اپنے کسی محبوب کے حوالے کرتا ہے، نہ کہ دشمن کے۔ تو یہی حال انسانی زندگی کا ہے۔ تو ہمارے لیے زمین جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کی گود ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زمین پہ جب چلیں تو اکڑ کر نہ چلیں، تکبر سے نہ چلیں، فخر سے نہ چلیں، عاجزی کے ساتھ چلیں کہ اسی میں ہم نے جانا ہے۔ اور اس کے بعد اسی آیت کا اگلا حصہ جو ہے فرمایا کہ اے انسانوں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یعنی پھر اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو مردے اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ تو جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو قبر میں اتارا تو آپ نے، جیسے لوگ مٹی ڈالتے ہیں نا، یہ بڑا مشہور ہے یہ چیز کہ لوگ جو ہے وہ ایک ایک مٹھی جو ہے وہ میت پر ڈالتے ہیں، قبر پر ڈالتے ہیں سوری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور پڑھا منہا خلقناکم، یعنی ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی کو قبر پہ ڈال دیا۔ پھر دوسری مٹھی اٹھائی اور پھر فرمایا فیہا نعیدکم، کہ ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے، یعنی یہ پڑھ کر جو ہے پھر مٹی جو ہے قبر پر ڈال دی۔ پھر تیسری مرتبہ اپنی مٹھی اٹھائی اور پڑھا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یعنی ہم تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ نکالیں گے۔ تو اس طریقے سے قبر پر مٹی ڈالنا مستحب ہے۔ آج جو مستورہ یہ بات سنیں تو وہ اپنے مردوں کو یہ ضرور بتائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس مستحب عمل کو بھی زندہ کریں اور یہ آیت بھی ان کو سکھائیں۔ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 56۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دیں۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، مگر اس نے تکذیب کی اور انکار کیا۔ اب یہ فرعون کی بدبختی تھی کہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی ید بیضاء اور عصا کا سانپ بن جانا، اژدہا بن جانا، ان جیسی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراضات کیے، بلکہ ان معجزات کو جو ہے وہ جادو کہہ کر انکار کر دیا۔ اور کیا کہنے لگا؟ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے جو ہے ہماری سرزمین سے نکال دے۔ تو اس الزام کو لگانے کا مقصد کیا تھا؟ فرعون کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس بات سے مشتعل ہو جائیں اور موسیٰ علیہ السلام انہیں ان کے گھر بار سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اس بات کو لے کر یہ جو ہے یعنی سارے لوگ جو ہے مشتعل ہو جائیں۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے اس سے متاثر ہو کر تمام لوگ موسیٰ کے خلاف ہو جائیں اور اس کی کوئی بات نہ سنیں۔ تو یعنی مشتعل کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ دھمکی بھی دی اور یہ الزام بھی لگایا، اور بلکہ کیا کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، کہ یعنی اگر آپ ہمارے سامنے جادو لے کر آئے ہیں تو ہم بھی یعنی اپنے جادو کے ساتھ آپ کا مقابلہ کریں گے، یعنی ہمارے پاس بڑے ماہر جادوگر ہیں جو تمہارا بھرپور مقابلہ کریں گے، اس کے لیے یعنی تیار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ سورت جو ہے وہ نبی علیہ السلام پر جب طرح طرح کی پریشانیاں آئیں، کافروں نے جو ہے آپ کو جھٹلایا، آپ کو تکلیف دی، تو اس وقت یعنی تسلی رسول کے لیے اللہ تعالیٰ وحی اتارا کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک سورت یہ بھی تھی جو تسلی رسول کے لیے تھی۔ تو جیسے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یعنی ان کے معجزات کو جو ہے وہ جادو کا نام دیا گیا، تو اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو چکا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ نے بھی اسی قسم کا پروپیگنڈا کیا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے جو اپنے کلام سے مرعوب کرنا چاہتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ کاہن ہے جو اگلی پچھلی باتیں بتاتا ہے، پھر جب کچھ اور بننا پڑتی تو کہتے کہ یہ جادوگر ہے جو تمہیں جادو کے اثر سے اپنا مطیع کرنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال فرعون نے بھی یہی حربہ استعمال کیا اور موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر آپ کو یعنی مقابلے کا چیلنج بھی کر دیا۔
اور یہ کہنے لگا کہ فجعل بیننا و بینک موعدا، اے موسیٰ تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ یعنی تاریخ اور وقت مقرر کر دے جس دن تمہارے اور ہمارے جادو کے درمیان مقابلہ ہو جائے، اور یہ وعدہ پختہ بھی ہونا چاہیے، لا نخلفہ نحن ولا انت، یعنی جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم، یعنی بڑا پکا عہد کرو۔ اور ساتھ ایک اور شرط بھی لگا دی کہ یہ مقابلہ کیسے ہونا چاہیے، مکانن سوا، یعنی کھلے عام ہونا چاہیے، کوئی کھلا میدان ہو جہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہوں اور ہمارے اس مقابلے کو دیکھیں۔ تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ، یعنی اس معاہدے کا وقت یعنی مقابلے کا وقت جو ہے وہ زینت کا دن ہونا چاہیے۔ یعنی مصری لوگ جو ہے وہ سال بھر میں ایک قومی تہوار کے طور پہ ایک دن مناتے ہیں، اس کو یوم الزینہ یا جشن کا دن کہا جاتا تھا۔ اس دن فرعون کی یا سالگرہ ہوتی تھی یا جشن تاج پوشی ہوا کرتا تھا۔ بہرحال یہ ایک میلے کا دن تھا جس میں ادنا و اعلیٰ سب لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے لیے یہی دن تجویز کیا۔ اور باقی رہا وقت کی بات تو فرمایا وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ لوگ جب دن چڑھے خوب، یعنی جب دن چڑھ جاتا ہے جو وقت ضحیٰ ہوتا ہے تو اس وقت اکٹھے کیے جائیں، اور ان سب کے سامنے جو ہے اس وقت میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر وقت ضحیٰ مقرر کیا تو اس لیے یہ دن کا وہ حصہ ہوتا ہے جب یعنی ہر چیز اپنے ہر لوگ جو ہیں وہ فارغ ہو کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتے ہیں، دن بھر کے کام کاج جو ہیں وہ اس میں باقاعدہ کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو یعنی صبح کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان سے فارغ ہو جاتے ہیں اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اسی وقت پہ حدیث میں بھی یعنی جو وقت آیا ہے وقت ضحیٰ یعنی چاش کی نماز کا ذکر آتا ہے، تو اس سے یعنی اپنے کام کاج شروع کرنے سے پہلے یہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یہ صلاۃ چاش کہلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے لے کے 12 رکعت تک نماز جو ہے اس وقت میں ادا فرمائی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وقت میں یہ نماز ضرور ادا کریں، 2 سے لے کے 12 تک جتنی آسانی سے ہم رکھتے پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں۔ اس کے بہت سے فضائل بھی احادیث میں آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ وقت ایسا مناسب وقت تھا کہ دیکھیں اکثر ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں نا فی زمانہ، تو بہت سے بزرگ لوگ جو ہے اس وقت میں اپنے ناشتے چائے پانی سے فارغ ہو کے، اپنے صفائی ستھرائی سے فارغ ہو کے باہر جا کے دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب تو شہروں میں اس چیز کا رواج نہیں رہا، لیکن گاؤں وغیرہ میں ابھی بھی جو ہے اس چیز کا بہت رواج ہوتا ہے کہ اس وقت میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی وقت طے کیا کہ جب لوگ جو ہیں فراغت میں ہوں اور اپنے کام کاج شروع نہ کیے ہوں اور گھر کی جو بنیادی شروع کے کام ہوتے ہیں صبح کے ان سے فراغت ہو چکی ہو، اور اس طرح سب کے سب لوگ جو ہیں اس مقابلے کو دیکھ سکیں۔ تو وقت اور دن کو تعین کرنے میں انہوں نے بڑی حکمت سے کام لیا۔ دیکھیں جس طرح فرعون کو یہ یقین تھا کہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کوئی جادو دکھا رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے مقابلے میں اس سے بڑا جادو دکھائیں گے، کیونکہ وہ کسی طور بھی اس چیز کو ماننے کو تیار نہ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اسی لیے اس نے بڑے میدان میں لوگوں کو جمع کرنے کا کہا تاکہ لوگ جو ہیں معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے جھوٹ کو پکڑ لیں۔ یہ یعنی سوچ کس کی تھی؟ یہ فرعون کی تھی، اور جب ان کا جھوٹ پکڑا جائے تو ان کو رسوا کر کے شہر سے نکال دیا جائے۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ اختیار دیا کہ آپ دن اور یعنی وقت جو ہے وہ طے کر لیں، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جو دن طے کیا اور جو وقت طے کیا تو وہ ایسا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ نبی برحق ہیں، تو ایسا دن اور وقت طے کیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں شہر کے تقریباً سب کے سب لوگ جو ہیں وہ یعنی منظر عام پر آ کر یہ سارا منظر دیکھیں، اور یعنی انہیں معلوم تھا کہ یہ یعنی وہ نبی برحق ہے اور ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ تو اس طرح جب منظر عام پر یہ سب مقابلہ ہوگا تو سب کے سب لوگوں تک بات بھی پہنچنا آسان ہو جائے گی، اور یعنی وہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ تمیز بھی کر سکیں گے، اور اگر ایمان لانے والے ہوئے تو ایمان بھی لے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وقت اور دن جو ہے وہ مقرر کیا۔